Hello everyone, कैसे हैं आप सब? I'm Mohsin from Literary Artisans and today we'll discuss some important quotations from novel Things Fall Apart. तो व्यूवर्स ये quotations आपके subjective answers और overall understanding of the novel के लिए बहुत ही useful होंगी. तो चलते हैं हम अपनी quotations की तरफ. सबसे पहले regarding imperialism. ये कुछ quotations हैं जो कि imperialism की theme के हवाले से हैं. So the number one is Kotma of the Ash buttocks, he is fit to be a slave. The white man has no sense. He is fit to be a slave. ये कोट एक यंग प्रिजनर वो डिलीवर करता है कि नावल के चैप्टर नंबर 20 में हम देखते हैं कि जब वाइट मैन के मिशनरीज़ यूमोफिया क्लैन में आते हैं तो उनके जो अंदाज़ होता है और उनका जो रवैया है वो काफ़ी बोल्ड होता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग उसको हेट करते हैं क्योंकि वाइट मैन उनके रिलीजन को भी रिस्पेक्ट नहीं देते. बहुत से लोगों को गवर्नमेंट और चर्च के ख़िलाफ़ जाने पर कैद कर लिया जाता है और वहाँ पर जेल में उनसे काम करवाया जाता है. वहाँ पर काम करते हुए, घास काटते हुए वो जो यंग प्रिजनर्स हैं वो ये अल्फाज बोलते हैं और ये बाद में पोइट्री की शक्ल अख्तियार कर लेता है और पूरे क्लैन में मशहूर हो जाता है. इससे हमें नज़र आता है कि इंपीरियलिज्म का क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट था और उनकी कैसी अप्रोच थी. नेक्स्ट कोटेशन है हमारे पास, ही हैज़ पुट अ नाइफ ऑन द थिंग्स दैट हेल्ड अस टुगेदर एंड वी हैव फॉलन अपार्ट. ये कोटेशन ओकनकोवो का फ्रेंड है ओचेंडू, वो कहता है कि जब सोसाइटी की हालत ख़राब हो रही होती है और वो लोग अपने जो ट्रेडिशंस हैं उनको खो रहे होते हैं तो उस वक्त वो कहता है कि ये वाइट मैन जो है इन्होंने हमारी साख्त पर, हमारी बेस पर चाकू रखा है और उसकी वजह से हमारी सोसाइटी बिखर कर रह गई है. इससे भी हमें इम्पीरियलिज्म के डिवेस्टेटिंग इफ़ेक्ट्स ज़ाहिर होते हैं. नेक्स्ट कोटेशन जो है वो डब्ल्यू बी यीट्स की सेकंड कमिंग से ली गई है. टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जार, द फाल्कन कैनॉट हियर द फाल्कनर. थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैनॉट होल्ड. Mere anarchy is loosed upon the world. इस कोटेशन को एशबे ने अपने ओपनिंग सेंटेंस के तौर पर भी इस्तेमाल किया है और यहीं से इस नावल का टाइटल भी अडॉप्ट किया गया है. इसमें वो बताते हैं कि इंसान की प्रोग्रेस और एवोल्यूशन के साथ साथ हमने अपना जो सेंटर है और अपना जो म्यूचुअल हारमोनी है और अपनी जो ह्यूमनहुड है उसको खो दिया इंसान ने और वो चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाया मॉडर्निज़म के पीछे चलते चलते, जो कि एक तरह से इंपीरियलिज्म को भी ज़ाहिर करता है. नेक्स्ट कोटेशन हमारे पास है, एट लॉस्ट द लोकस्ट डिड डिसेंट. ये लाइन ली गई है कॉन्टेक्स्ट से और ये एक मेटाफोरिकल लाइन है जिसको एशबे यूज़ करते हैं, जो कि जब इग्बो सोसाइटी में वाइट मैन के आने से पहले एक दफ़ा लोकस्ट जो टीडी दिल होते हैं उनका अटैक हुआ था और उसको फॉर शेडोइंग के तौर पर राइटर ने इस्तेमाल किया है. ये बात पहले कहेगी कि लोकस्ट जो है उनका अटैक हुआ है और उसके कुछ अरसे बाद वाइट मैन भी अटैक हुए. तो इसको मेटाफोरिकली राइटर ने मिलाया है लोकस्ट के साथ वाइट मैन को कि जिस तरह लोकस्ट का बैड इफ़ेक्ट था इसी तरह वाइट मैन के इंपीरियलिज्म का भी उनकी सोसाइटी पर बहुत बुरे इफ़ेक्ट थे. नेक्स्ट हमारे पास कुछ कोटेशंस हैं जो कि रिगार्डिंग कल्चरल रिचनेस ऑफ इग्बो सोसाइटी है. सबसे पहले हमारे पास आती है कि इफ़ ए चाइल्ड वाश्ड हिज हैंड्स ही कुड ईट विद किंग्स. इस कोटेशन में इग्बो कल्चर की प्रोफिशेंसी और रिचनेस को पोर्ट्रे किया गया है, जैसे कि कॉनरेड की नज़र में अफ्रीकन्स जो हैं वो सिर्फ सैवेज हैं और वहशी हैं. लेकिन इस कोटेशन में एशबे कॉनरेड की इस बात से कंट्राडिक्ट करते हैं और यहाँ पर वो इस इग्बो सोसाइटी की फ़हम व फरासत को ज़िक्र करते हैं कि उनकी नज़र में बाअदब बामुराद वाली बात है. नेक्स्ट हमारे पास कोटेशन है कि प्रोवर्ब्स आर द पाम ऑयल विद विच वर्ड्स आर ईटन. इस कोटेशन में वंस अगेन इग्बो सोसाइटी की लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी को डिपिक्ट किया गया है. जैसा कि हमने देखा है कि आर्ट ऑफ डार्कनेस में कॉनरेड ने ये हमें पोर्ट्रे करवाया है कि उनकी कोई प्रॉपर लैंग्वेज भी नहीं है और ये बस एक तरह के सेवेज लोग हैं. लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि इनकी नज़र में लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंस है और लैंग्वेज के अलावा उसके अंदर कितने अच्छे प्रोवर्ब्स हैं, जिस तरह के वो प्रोवर्ब को ऐसा जिक्र करते हैं कि ऐसे ही है जैसे पाम ऑयल होता है. नेक्स्ट हमारे पास कोटेशन है कि अ मैन हु पेज रिस्पेक्ट टू द ग्रेट पेव्स अवे फॉर हिज ओन ग्रेटनेस.
فار انسٹنس ہمارے پاس اس کوٹیشن میں سوسائٹی کی ہائی ویلیوز کا ذکر آیا ہے کہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ بڑا انسان بنے تو اس کو پہلے بڑوں کی عزت کرنا سیکھنا پڑے گا. نیکسٹ ہمارے پاس کوٹیشن ہے کہ یو کین ٹیل اے رائپ کارن بائی اٹس لک. اس کوٹیشن میں ہمارے پاس اقبوس کی وزڈم کو پریزنٹ کیا گیا ہے, ان کی دور اندیشی کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس طرح اس کوٹیشن میں پتہ چل رہا ہے کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک انسان کی میچورٹی جو ہے, اگر وہ میچور ہے اور اس نے اللہ سے کچھ سیکھا ہے تو اس کے چہرے سے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دس پرسن ہیز گاٹ سم تھنگ. تو اسی بات کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. تو چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ پیج کی طرف. ہمارے پاس نیکسٹ کوٹیشن ہے ریگارڈنگ وومین اسٹیٹس اینڈ رول. اس کوٹیشن میں وومین امپاورمنٹ کا ذکر ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس کوٹیشن آتی ہے کہ آ چائلڈ کی ناٹ پے فار اٹس مدرز ملک. اس کوٹیشن میں اقبو سوسائٹی میں ایک مدر کا سٹیٹس بتایا گیا ہے کہ ایک بچہ کچھ بھی کر لے وہ اپنی ماں کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتا. نیکسٹ ہمارے پاس کنٹیکسچوئل لائن ہے دا پریسٹس ان دوز ڈیز واز اے وومین کارل چیکا. اس کنٹیکسچوئل لائن میں اقبو سوسائٹی ڈپکٹ ہوئی ہے کہ وہاں پر کیسے ایک وومن ایک پریسٹس کے امپورٹنٹ رول کو بھی پلے کرتی ہے. لیٹر ہم نے دیکھا کہ اس پریسٹس کی جگہ ایک اور پریسٹس آ جاتی ہے جس کا نام چائلو ہوتا ہے, CHIELO. نیکسٹ کوٹیشن ہمارے پاس ہے وین ڈڈ یو بیکم اے شیورنگ اولڈ ویمن. اس کوٹیشن میں سوسائٹی میں ویمن کی لو سٹیٹس کو ذکر کیا گیا ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ اوکھانکوو اکیمیفونا کو قتل کرتا ہے ڈیو ٹو سوسائٹیز ٹریڈیشنز, تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ واپس آتا ہے گھر میں اور وہ خود کو ایک طرح کے سائیکولوجیکل ٹراما میں فیل کرتا ہے. پھر وہ خود سے پوچھتا ہے کہ وین ڈڈ یو بیکم اے شیورنگ اولڈ ویمن, کیونکہ ان کی نظر میں خاتون عورت ہی کمزور ہوتی ہے, اور اس طرح خود کو محسوس کرنا کہ میں ایک عورت کی طرح کمزور ہوں یہ کوئی اچھی بات نہیں سمجھی جاتی تھی. سو نیکسٹ کوٹیشن نمبر 4 ہے ہمارے پاس. اس کوٹیشن میں اگر ہم غور کریں کہ آتا ہے کہ مدر از سپریم. یہ بھی ایک اقبو پروورب ہے کہ ان کی نظر میں ایک جو ماں ہے, جو ایک مدر ہے, ان شارٹ ایک ویمن ہے, اس کا سٹیٹس سپریم ہے, اس کو ایک ہولی تھنگ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اینڈ دی فائنل کوٹیشن آن دس پیج از وین دیر از سورو اینڈ بٹرنیس ہی فائنڈز ریفیوج ان ہز مدر لینڈ. یہ کوٹیشن اوکانکوو کے میٹرنل انکل جن کا نام اوشینڈو ہے, لاسٹ میں نے پچھلے ایک کوٹیشن بتائی تھی, وہ آئی گیس میں نے اوکھانکوو کے فرینڈ کا نام اوچھنڈو بتایا, نہیں اس کے اوکھانکوو کے فرینڈ کا نام اوبرییکا ہے اور جو اس کے میٹرنل انکل ہیں اس کا نام اوچھنڈو ہے. کہ جب اوکانکوو کو ان کے کلین سے نکال دیا جاتا ہے کیونکہ اوریکل کو ہی اس کی پروفیسی کو پورا کرنا ہوتا ہے, تو پھر وہ اپنے میٹرنل انکل کے ہاں جہاں پر اس کی ماں کی پیدائش ہوتی ہے وہاں پر جاتا ہے. وہاں پر اس کو شیلٹر دیا جاتا ہے اور وہاں پر اس کا انکل اس سے یہ بات کرتا ہے کہ جب بھی کبھی آپ پر مشکل وقت آتا ہے تو ماں ہی ہوتی ہے جو انسان کا ساتھ دیتی ہے. تو یہاں سے نیکسٹ ہمارے پاس لائن نمبر 5 ہے جو کہ ریگارڈنگ رول آف پروٹاگنسٹ ہے. وین ہی واکڈ ہز ہیلز ہارڈلی ٹچ دی گراؤنڈ. اس کوٹیشن میں اوکانکوو کی مین ہوڈ دکھائی گئی ہے اور کہ اس کی ہیلز اس وجہ سے ٹچ نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ ایٹ آل انسٹنس الرٹ ہوتا تھا اور انرجیٹک ہوتا تھا. نیکسٹ کوٹیشن نمبر 2 ہے دی بوائے کالز یو فادر بیئر نو ہینڈ ان ہز ڈیتھ. یہ کوٹیشن ایک کریکٹر ہے ایزیوڈو, وہ اس کو ذکر کرتا ہے کہ جب اوکانکوو اوریکل کی بات پوری کر کے یہ کہتا ہے کہ میں نے اس لڑکے کو قتل کرنا ہی ہے, اکیمیفونا جو لڑکا ہوتا ہے, تو اس وقت وہ اس کو وارن کرتا ہے کہ نہیں یہ لڑکا جس کو تم براٹ اپ کیا ہے تم نے اور اس کا یہ تمہیں باپ بھی کہتا ہے, ہی کالز یو فادر, لہٰذا اس کے قتل میں تم حصہ نہیں لینا. نیکسٹ کوٹیشن ہے ہمارے پاس کہ if a man comes into my hut and defecates on the floor, what do I do? Do I shut my eyes? No. اس کوٹیشن میں وائٹ مین کی جو اگبو کلچر پر ایفیکٹس ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے, اور اس کے بعد جو واریئرز ہوتے ہیں ان کے وہ اتنا ریئیکٹ نہیں کرتے, تو ان کو ابھارنے کے لیے
اوکنکوو ان سے ان کے سامنے ایک اسپیچ دیتا ہے اور ان سے یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے گھر میں آ کر یورینیٹ کر دے تو کیا آپ بیٹھے رہیں گے، آپ اس سے مقابلہ کریں گے؟ اوبیسلی آپ مقابلہ کریں گے. تو یہاں سے ہمیں اس کے کریکٹر کی ایک اور رچنس نظر آتی ہے کہ اس کے اندر کا ایک فائٹر، ایک واریر بات کر رہا ہے اور وہ ایک اچھا اسپیکر بھی ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس کوٹیشن آتی ہے جو کہ اوکنکوو کے ایک اور پہلو کو ذکر کرتی ہے کہ وین ڈڈ یو بیکم اے شیورنگ اولڈ ویمن. یہ بھی ونس اگین اوپر والی کوٹیشن ہے جو ہم یہاں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اوکنکوو کے کریکٹر کے حوالے سے بھی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اوکنکوو ود ان ہم سیلف وہ سوسائٹی کے ساتھ تو چل رہا ہے لیکن اندر ہی اندر وہ بھی ایک سائیکولوجیکل ٹراما سے گزرتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کوٹیشن ہے کہ دس میٹنگ از فار مین. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک کلائن کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہاں پر ایک شخص اوکنکوو کے آئیڈیا سے کنٹراڈکٹ کرتا ہے تو اس وقت جو ہے اوکنکوو اس کو کہتا ہے کہ جی دس میٹنگ از فار مین. یہاں سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ اوکنکوو کے پاس چونکہ کچھ ٹائٹلز ہیں اور اس شخص کے پاس کوئی ٹائٹل نہیں ہوتا، اور ایک شخص کے پاس ٹائٹل نہ ہونا اس کو کمزوری سمجھا جاتا ہے، اور اوکنکوو اس کو یہاں پر ٹانٹ کرتا ہے کہ دس میٹنگ از فار مین. یہاں سے ہمیں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اوکنکوو کافی حد تک سیلف سفیشینٹ ہے اور وہ خود کو کافی بڑا انسان سمجھتا ہے. نیکسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ ہمارے پاس کوٹیشنز ہیں انونیمس. انونیمس میں ہمارے پاس دو کوٹیشنز ہیں. دی فرسٹ از نیور کل اے مین ہو سیز نتھنگ. ہم دیکھتے ہیں کہ جب انیشلی وائٹ مین اگبو کے ایریاز میں آتے ہیں اور ان کا ایک شخص ایک موٹر بائک پر آتا ہے وہاں پر اور لوگ اس کو کوئی ایلین سمجھتے ہیں اور وہ اس کو پٹائی کرتے ہیں اینڈ دے جسٹ کل ہم. آلدو وہ ان کو کوئی ہارمفل ایکٹ نہیں کرتا ان کے ساتھ. اس وقت جو ان کے ایلڈرز ہوتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ کبھی بھی ایسے شخص کو نہیں چھیڑو جو کچھ کہتا نہیں ہے. یہ ان کی دور اندیشی ہوتی ہے. اور ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ کیسے وائٹ مین کے ایک پورا گینگ آتا ہے وہاں پر اور اس بات کا بدلہ لیتا ہے. دی لاسٹ کوٹیشن از ایز اے مین ڈینسڈ سو ڈرمز ور بیٹن فار ہم. اس کوٹیشن کے کئی سے میننگز لیے جا سکتے ہیں. ایک طرح سے آپٹیمسٹک اپروچ بھی کہی جا سکتی ہے کہ جو کہا یہ جا رہا ہے کہ جب بھی آپ کسی کام میں اپنا 100% دیتے ہیں تو پھر ریسورسز آپ کو خود بخود ملنا شروع ہو جاتے ہیں، راستے آپ کے لیے خود بخود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. ایز اے مین ڈینسڈ سو ڈرمز ور بیٹن فار ہم. سو ہماری کوٹیشنز یہاں پر آ کر کمپلیٹ ہوتی ہیں. دن میں ہم اسپیسیفکلی ہمارے سبجیکٹیو پورشن کے لیے ہمیں کافی اینگل سے سارٹ آؤٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ ہو سکتی ہے. اینڈ ود دس I'll just take a lapse and we'll meet in our next video inshallah. Till then, take care and good luck for your exams.